میں ذکر کر رہا تھا گزشتہ جمعے بھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ خوشبو پسند ہے، نیک صالح عورت پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ جب یہ الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو کہا، عرض کیا آقا اگر آپ کو یہ 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں تو 3 چیزیں تو مجھے بھی بڑی محبوب ہیں۔ اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنا، آپ پر مال خرچ کرنا، دوسری چیز۔ تیسری چیز عرض کی آقا بیٹی میری ہو اور گھر میں آپ کی ہو۔ اب جب یہ 3 باتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو عرض کرنے لگی آقا 3 چیزیں تو مجھے بھی بڑی محبوب ہیں۔ تو 3 چیزیں حضرت عثمان غنی کو بھی بڑی پسند تھی۔ بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ جب یہ بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو عرض کیا آقا 3 چیزیں مجھے بھی بڑی محبوب ہیں۔ 3 چیزیں مجھے بھی بڑی محبوب ہیں۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ عرض کیا آقا مجھے جہاد بالسیف بڑا محبوب ہے، مجھے جہاد بالسیف بڑا محبوب ہے، تلوار کے ساتھ لڑنا مجھے بڑا محبوب ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ کی مدد اور نصرت ہو۔ پھر خیبر کا دروازہ کیسے فتح ہوا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے جہاد بالسیف، میرا جی چاہتا ہے بس تلوار ہو، میدان ہو، جہاد ہو، چاروں طرف سے کفار کا حملہ ہو اور میں تلوار سے جہاد کرتا رہوں۔ دوسری چیز جو محبوب ہے وہ مہمان نوازی بڑی محبوب ہے۔ مجھے مہمان نوازی بڑی محبوب ہے، جی چاہتا ہے کہ بس مہمان ہوں اور میں ان کی مہمان نوازی کرتا رہوں۔ آج کل تو یہ وصف ہم سب سے ختم ہو گیا نا۔ یہ تو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس وقت تک گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے۔ آج ہمارا بڑا عجیب سا ماحول بن چکا ہے، کسی سے کوئی ملے نا، کوئی بات کریں، کچھ کریں، کسی کے گھر چلے جائیں، پانی کا بھی لوگ نہیں پوچھتے، اور مہمان کو زحمت سمجھتے ہیں۔ مہمان زحمت نہیں ہے، مہمان رحمت ہے اللہ کی۔ وہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے بات کی بھی مہمان تو آیا، کھایا پیا چلا گیا، فرمایا دکھاؤں وہ اپنے ساتھ کیا کیا لے کر جا رہا ہے۔ اور جب اسے دکھایا گیا کہ جتنے بھی یہ جو زہریلے جانور تھے یہ اس گھر سے نکل کر اس مہمان کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے، فرمایا دیکھو تیرے گھر سے کتنی بلائیں نکل کر جا رہی ہیں۔ اور پھر مہمان کا بھی کچھ حق آیا ہے، میزبان کے بھی حقوق آئے ہیں اور مہمان کے بھی حقوق آئے ہیں۔ میزبان کے لیے جو باتیں آئی ہیں وہی مہمان کے لیے بھی۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان اگلے کے میزبان کے سر ہی پڑ جائے، سر پڑ جائے، نہیں، جو ہو جیسا ہو قناعت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اب چلے گئے ہیں حضرت صاحب اور جا کر ایک پوری لسٹ بنا دی ہے، جی کھانے کے اندر یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، کوئی 7-8 ڈشیں بھی گنا دی ہیں
اور اوپر سے 3-4 میٹھے بھی گنا دیں۔ ایسا مہمان بھی نہ ہو کہ میزبان پر زحمت بن جائے، زحمت نہ بنے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا، عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا مجھے گرمیوں کے روزے بڑے محبوب ہیں، سے سخت گرمی کے روزہ، مشقت ہے۔ ہم تو روزہ بھی ایسا رکھتے ہیں کہ اچھا سارا کھا کر اتنا کھا لیتے ہیں کہ سارا دن پھر بھوک ہی نہیں لگتی، اور ابھی وہ ڈکار آ ہی رہے ہوتے ہیں، ابھی کچھ معاملہ ہضم کی طرف گیا ہی ہوتا ہے، پھر اتنا کھا لیتے ہیں کہ رات کو تراویح نہیں ہو سکتی۔ ایسا بھی روزہ نہیں، روزہ تو امتحان ہے، روزہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت بن کر آیا ہے، ہم اس روزے کو اپنے لیے زحمت بنا لیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا آج کل تو بڑا عجیب سا، گرمیاں گزر گئی ہیں اور یہ جو ابھی چند سالوں میں ختم ہی ہو جائیں گی، روزے سردی کے آ جائیں گے، ورنہ یہ پچھلے چند سالوں کے روزے تو ایسے گزرے ہیں کہ رات ہم نے جاگ کر گزاری ہے اور روزہ رکھ کر سوئے ہیں، تو پھر یہ نہیں پتا کہ ظہر میں اٹھے ہیں کہ عصر میں اٹھے ہیں۔ روزہ رکھا ہے لیکن فجر نہیں پڑھی، ظہر کسی نے پڑھی ہے تو کسی نے نہیں پڑھی، بلکہ اکابرین کا معمول تو یہ تھا کہ دن کو معاملات ہوتے تھے، دن کو حلال کی روزی کمانی ہوتی تھی، دن کو پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، اور رات کو جا کر اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے معاملات طے کروانے ہوتے تھے۔ رات تو مصلی پر ہوتی تھی، رات تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اور ہماری رات کسی ہوٹل کی، کسی دعوت کی، کسی معاملے کی، ہمیں کیا لگے؟ روزہ کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے روزے کو تو ایک کھیل تماشا، اور پچھلے تو کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ روزے کو توڑنا فیشن بنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایسے دیکھا ہے کہ کتنی کمپنیوں میں چائے پانی کینٹین چل رہی ہوتی ہے۔ کسی دور میں ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے، اگر کوئی کسی علاقے میں کوئی روزہ توڑ لیتا تھا تو سارا گاؤں اسے ایسی مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا جیسے اس نے کوئی چوری کی ہو یا ڈاکہ ڈالا ہو۔ ایسے ہی تھا نا جی؟ ہیں جی؟ بلند آواز سے ایسے ہی دیکھتے تھے نا؟ اور آج ہمارے سامنے کھا پی رہا ہوتا ہے اور ہمارے دل پہ یہ نہیں ہوتا یار یہ پتہ نہیں۔ تو بتائیے ایمان کی کمزوری کہاں ہے؟ وہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں صلح حدیبیہ کے معاہدے پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ مٹانا ہے، میرے ہاتھ ختم تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے رسول اللہ مٹ نہیں سکتا، میں نہیں مٹا سکتا۔ یہ بات میرے ایمان کے خلاف ہے، یہ میرے ایمانی مزاج کے خلاف ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا، میں کوئی معاملہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اس چھوٹی سی بات پر کہیں کوئی گستاخی کا شائبہ کہیں سے ہو جائے نا، ہم وہاں بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن سنتیں بھی چھوڑ دیں گے، نوافل بھی چھوڑ دیں گے، واجبات بھی چھوڑ دیں گے، فرائض بھی چھوڑ دیں گے، وہاں ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ کسی سے قرآن کریم کی طرف پیٹھ ہو جائے نا، اوہ پیٹھ ہوگی، خود قرآن کریم کو سال بھر نہیں کھولا ہوگا۔
عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کسی کی زبان سے کوئی فکرہ نکل گیا تو اسے اتنا متون کر دیا جائے گا کہ وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا اور خود تو کیا ہی نہیں ہوگا. جتنے میری عمر کے یا مجھ سے بڑی عمر کے لوگ تھے یہ اپنے والدین کے ساتھ کیا مسجد نہیں آتے تھے؟ والد صاحب انگلی پکڑ کے نہیں لاتے تھے؟ ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھاتے؟ اس دن ایک بچہ رو پڑا بچہ ہے تو 3500 آوازیں لگ رہی تھی جی اس کو کیوں لایا.